بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سبق نمبر 25۔ مسلمان اور برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی آمد اور مختلف ذرائع۔ عزیز طلباء، اس سے قبل ہم نے تاتاریوں کے متعلق پڑھا تھا۔ سقوط بغداد کے حوالے سے ہم نے چند چیزیں جانی تھی۔ اس سبق میں انشاءاللہ تعالی بر صغیر میں اسلام کی آمد وہ کن کن ذرائع سے ہوئی، علماء آئے، تجار آئے، فاتحین آئے، سلاطین آئے، ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اسلام محمد بن قاسم ہی کی وجہ سے آیا ہے یا اس سے قبل بھی اسلام آ چکا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہم ہندوستان میں یا بر صغیر میں سب کانٹیننٹ میں اسلام کی بات کریں گے تو اس سے پہلے مذاہب کو ہمیں ضرور دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر ایکچولی سچویشن کیا تھی مذاہب کے حوالے سے۔ تو اگر اب میں یہ دیکھوں کہ سب سے پاورفل جو وہاں پر اس وقت مذہب تھا وہ بدھزم تھا۔ اس کے پیروکار بہت زیادہ تھے اور اقلیتیں بھی تھیں، برہمن مذہب بھی تھا، اس کے ساتھ ہندوازم بھی تھا جسے آرین مذہب بھی کہا جاتا ہے، اور اسی میں وہ RSS کی جو تنظیم ہے وہ بھی اسی میں ہی شامل ہوتی ہے، اور اسی تنظیم کی آج حکومت بھی ہے وہاں پر، اور باقاعدہ اسی کی وجہ سے وہاں پر مظالم بھی ہیں۔ بدھسٹ کا اپنا خیرات تقسیم کرتے وقت جہاں دیگر مستحقین لائن میں ہوتے تھے وہاں برہمنوں کی بھی قطار موجود ہوتی تھی۔ اس کے لیے آپ مختصر تاریخ ہند اگر آپ پڑھیں اس کی جلد اول، اس میں آپ کو یہ چیزیں ساری مل جائیں گی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جو سب سے پاورفل مذہب تھا وہ بدھزم تھا، اگرچہ وہاں پر ہندو بھی موجود تھے، کرسچینٹی بھی موجود تھی، دیگر مذاہب بھی موجود تھے، لیکن اسلام سے قبل وجود یا طاقت جو ہے وہ ان مذاہب کی تھی۔ اس کے باوجود برہمن یعنی کہ بدھ مذہب کو ختم کر کے آرین مذہب قائم کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایک تمام سکیم چل رہی تھی، گویا بدھسٹ کو وہاں پر ٹھونسا جا رہا تھا دوسرے لوگوں میں کہ یہ بھی اس پر عمل پیرا ہوں اور اس مذہب کو چھوڑ دیں۔ وہ اب ہندوستان کی مذہبی حالت دیکھیں تو بدھ مذہب کو راجہ اشوک کے زمانے میں کافی ترقی ملی، چونکہ وہ اس کو نہ صرف پرموٹ کرنا چاہتا تھا بلکہ اس کی تعلیمات کو بھی آگے لے کے چلنا چاہ رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد اس کے شہنشاہی ٹکڑوں میں منقسم ہو گئی، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ بدھ کی اصل تعلیمات جو ہے وہ مسخ ہو کے رہ گئی۔ یہ آئینہ حقیقت نما کتاب ہے، آپ اس میں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ گویا جو اصل بدھ کی تعلیمات تھی، جو میں نے اس کی تاریخ پڑھی ہے بدھ کی، اب اس میں کچھ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ وہ کوئی پیغمبر ہی تھے، لیکن میں ان کی جتنی تاریخ میں نے پڑھی ہے بدھ کی، مجھے وہ کہیں سے بھی نبی تو نہیں لگے۔ ہاں ایک متقی شخص تھے، وہ ایک پرہیزگار تھے، جس نے ہمارے ہاں اولیاء کرام یا بزرگان دین ہوتے ہیں تو وہ ایک نیک شخص تھے۔ ان کی جو فائنڈنگز تھی، تلاش تھی اباؤٹ دا گاڈ اللہ، وہ وہی تھیں جو ہماری ہیں، لیکن بعد میں چل کے ان کی تعلیمات کو، ان کی فکر کو، ان کی فکر کو، نظریات کو، ہر چیز کو مسخ کر کے ایک نئے سے بدھ کی ابتدا کی۔ یہ ایسا ہی ہے جس نے بادشاہ اکبر نے کیا تھا، اسلام کو ختم کر کے، اس کی تعلیمات کو ختم کر کے وہ ایک نیا دین اکبری لاگو کرنا چاہ رہا تھا۔ اکبر شاہ اس طرح کرتے یہاں سندھ میں عام طور پر بت پرستی رائج تھی، اور مجرموں کی شناخت کے لیے ان کو جلتی ہوئی آگ پر گزارتے تھے۔
گویا یہ ان کا ایک عام رواج تھا، اور ان کا یہ عقیدہ تھا، یہ ماننا تھا کہ اگر آگ میں جل گیا تو مجرم ہے اور بچ گیا تو بے گناہ ہے۔ گویا ان کا طریقہ ایمان یا عقیدہ یہ ہے چیک کرنے کا کہ اگر اس کو آگ میں پھینکا جائے گا، اگر تو یہ سچا ہوگا تو یہ بچ کے نکل آئے گا۔ آج بھی اس کی ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جذباتی طور پہ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم سچے ہو تو آگ میں چھلانگ لگاؤ، دیکھ لیں گے کون بچتا ہے، تیل کے کڑھائی میں چھلانگ لگا دو۔ یہ ایک طریقہ کار چلتا آ رہا ہے، یہ عقلی دلائل ہیں۔ جادو کا عام طور پر رواج تھا، غیب کی باتیں اور پیشن گوئیاں یا شگن کی باتیں، جس میں کالی بلی آگے سے گزر جانا، ٹھیک ہے، الٹی آنکھ کا پھڑکنا، یہ چیزیں اس میں سب چیزیں شامل تھیں۔ گویا ہندوستان کی مذہبی حالت کسی ٹھوس چیز کے اوپر نہیں کھڑی تھی، بلکہ تمام کی تمام باتیں ایک سنی سنائی باتیں تھیں، یا لوگوں کے اوہامات، توہمات، ان تمام چیزوں کو ملا کے وہاں کی مذہبی کنڈیشن تھی۔ عرب و ہند کے تعلقات کا پس منظر، نبی کریم علیہ السلام کے بعثت سے بھی قبل ہندوستان کے مختلف قبائل یہ مدینہ و مکہ میں بطور ہجرت تجارت کے جاتے تھے، اور لوگوں کا وجود بحرین، بصرہ، مکہ اور مدینہ میں ملتا ہے ان کا، ہندوستانیوں کا۔ اب ایک واقعہ تو میں نے تاریخ فرشتہ میں پڑھا ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غالباً 8-9 سال کے تھے، تو ایک شخص مکہ میں جب وہ تجارت کرنے کے لیے گیا، وہ ہندوستانی تھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گڑھے میں سے جو پانی میں آگے ٹویا جس کو ہم کہتے ہیں کھڈا، اس میں سے اٹھا کے آگے گزار دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ ہندوستانی تاجر تھا۔ اچھا، جب یہ دوبارہ واپس گیا کچھ عرصے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان نبوت فرما دیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا تم وہی شخص ہو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی قبل لوگ ہندوستانیوں کا وہاں پہ آنا جانا تھا، اور پھر جب اسلام کے حوالے سے سنا تو وہ تاجر ایمان لایا، اور باقاعدہ اس نے پھر اس کی تعلیمات کو آگے چلایا۔ اب چنانچہ 10 ہجری میں نجران سے بنو حارث بن کعب کے مسلمانوں کا وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا یہ کون لوگ ہیں جو ہندوستانی معلوم ہوتے ہیں؟ گویا اس سے پہلے آپ کا ہندوستانیوں کے ساتھ تعلق رہ چکا تھا یا آپ کی نظر سے گزر چکے تھے، اس لیے آپ نے اس کے بارے میں صحیح سے واضح کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کے ثبوت بھی ملتے ہیں۔ گویا کئی مسلمان، یہ میں عرض کو چکا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعثت سے بھی قبل آتے نہیں، اور آپ کے دور میں بھی آتے نہیں ہیں لوگ۔ شق القمر میں تو کافی ہندوستانی وہاں پر باقاعدہ موجود تھے جو بر صغیر سے گئے ہوئے تھے۔ اور خلاصہ بہرحال اس جو سلائیڈ کا وہ یہ بنتا ہے کہ قبائل عرب کے ساتھ گل مل گئے تھے، اور ان کے قبائل ہندوستانیوں کے یہاں تک کہ بہت سارے معاملات میں رشتہ داریاں بھی ہو چکی تھیں، اور مختلف مقامات پر چونکہ ان کی تجارت کے حوالے سے ہب تھا مکہ، یہاں پر بڑے بڑے دور سے لوگ آیا کرتے تھے، یہاں پہ بڑی اچھی ٹریڈ ہوا کرتی تھی۔ یہ اسی طرح ہے جیسے آپ سبزی منڈی میں جاتے ہیں تو وہاں پر ساری سبزیاں اکٹھی ہوتی ہیں، سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے آڑتی آئے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایک چھوٹا دکاندار بھی چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح مکہ جو ہے وہ ٹریڈ کا ہب کہلاتا تھا، تو وہاں سے فرانس، اٹلی اور ان جگہوں سے بھی لوگ آیا کرتے تھے، روم وغیرہ سے بھی۔ اگر حالات کی بات کی جائے تو بالآخر عرب و ہند کے درمیان شدہ مراسم بڑھتے گئے، یہاں تک کہ بر صغیر متحدہ ہند اور عرب کا باہمی شادی بیاہ کا بھی سلسلہ چل پڑا۔ گویا یہ رشتہ داری بھی شروع ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے نت نئے اشیاء خوردنوش وغیرہ، ناریل، لونگ، سندل، روئی اور مخملی کا کیڑے کپڑے، سندھی مرغی، تلواریں، چاول، گیہوں اور دیگر اشیاء عرب کی منڈی میں جاتی ہیں، اور یہ آج بھی جاتی ہیں، یہ اس وقت بھی جاتی تھیں۔ جنوبی عرب سے آنے والے تجارتی قافلوں کے ایک منزل مکہ ہوتی تھی، اور یہ قافلہ ہندوستان اور یمن کا تجارتی سامان شام اور مصر لے جاتے تھے۔ گویا یہ رستہ اس کو وہ اپناتے تھے، اور اثناء سفر میں یہ لوگ مکہ مکرمہ میں قیام کرتے تھے۔ باقاعدہ وہاں پر مشہور جو کنواں ہے زمزم کا، وہاں سے سیراب ہوتے تھے، پانی پیتے تھے، اگلے دن کے لیے پانی کو محفوظ بھی ساتھ کر لیتے تھے۔
اب ہند میں طلوع اسلام، یوں تو لوگوں میں مشہور ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی روشنی بروئے تیر و شمشیر سب سے پہلے سرزمین سندھ پر پڑی، جو کہ حضرت محمد بن قاسم کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ 93 ہجری کا ہے، جبکہ اس سے بہت پہلے باہد فاروقی 15 ہجری میں ہی جو ہے وہ مالابار ایک راجہ تھا جو ایمان لے کر آیا تھا۔ سراندیپ کے علاقے میں اسلام کی خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی تھی اور سلسلہ عہد عثمانیہ سے خلافت امیہ تک یکے بعد دیگرے بہت سے حضرات رسالت و توحید کی روشنی سے مالا مال ہوئے۔ وہی میں پھر عرض کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی لوگ اسلام لے آئے تھے اور اسلام کے متعلق لوگوں کو پتہ ہونا شروع ہو گیا تھا، ایک نیا مذہب ہے، گویا لوگوں کو معلوم ہونا شروع ہو گیا تھا ہندوستان میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مالابار کا راجہ جو زمورن یا سامری جس کا نام ہے، اس نے وہ معجزہ دیکھا تھا شکل قمر کا، اور اس نے کیا ہے تاریخ کے وہ دن محفوظ کر کے تحقیق شروع کر دی اور معلوم ہوا کہ عرب میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، ان کا یہ معجزہ ہے۔ آپ یہ آئینہ حقیقت نما کتاب دیکھیں جو اکبر شاہ خان نجیب آبادی نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ اس واقعے کو کوٹ کیا۔ اب سرزمین ہند میں مسلم حکمران کے قدم دیکھیں تو علامہ شبلی نعمانی نے خود اس پہ تبصرہ کرتے وقت کہا ہے، کسی غیر قوم کا کسی غیر ملک پر قبضہ کرنا کوئی جرم نہیں ہے، ورنہ دنیا کے سب سے بڑے فاتح سب سے بڑے مجرم ہوں گے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ فاتح قوم نے ملک کی تہذیب اور تمدن پر کیا اثر انداز ہوئے ہیں۔ گویا دیکھیں ابھی سے پچھلے ہم نے لیکچر میں تاتاریوں کی منگولوں کی بات کی تھی، دیکھیں فتح اس نے کی ہے نا، لیکن اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، شہر کو توڑی بنا کے رکھ دیا، ذرہ ذرہ فیتی فیتی کر کے رکھ دیا، خون و خون اور کتابیں سب جلا کر راکھ کر دی، سمندر میں پھینک دی۔ مجھے بتائیں اس کے اثرات کیا ہیں؟ لیکن وہیں پر آپ مسلم حکمرانوں کو دیکھیں اور ان کی بنائی گئی مساجد، تعمیراتی کام، فن تعمیراتی، کیلیگرافی، ان چیزوں کو آپ دیکھیں، گویا معلوم ہوتا ہے کہ جو بڑا فاتح ہے اس کے اثر کیا ہے، جو اس کے اثرات ہوتے ہیں اسی سے وہ بڑا بنتا ہے۔ اب چنگیز خان کی فتوحات کے لحاظ سے دنیا کا فاتح اعظم ہے، لیکن اس کی داستان کے ایک ایک حرف خون سے رنگین ہے، حالانکہ سب سے بڑا فاتح کہلاتا ہے۔ اس کے بعد مراٹھے آ جو ایک زمانے میں تمام ہندوستان پر چھا گئے تھے، لیکن اس طرح کی آندھی کی طرح اٹھے اور لوٹ مار کی، آمدنی کا چوتھائی وصول کیا اور نکل گئے۔ جبکہ آپ دیکھیں مسلمان تو باقاعدہ لگا رہے ہیں اور یہ لوٹ مار کر رہے ہیں۔ محمد بن قاسم کے بارے میں آپ کو اس کے بارے میں متعدد مسلم حکمران آئے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ آتے رہے، لیکن محمد بن قاسم کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کی وجہ سے اسلام آیا، تو یہ بات بالکل کہنا نامناسب ہے، چونکہ اسلام اس سے قبل آ چکا تھا لیکن اتنے بڑے پیمانے پر نہیں آیا تھا۔ محمد بن قاسم کا تو باقاعدہ پھر ملتان تک وزٹ ہوا، پورے بر صغیر کے اندر ان کے مختلف جگہوں پر دورے بھی رہے۔ البتہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے اپنے دور اقتدار میں اہل سندھ اور ہند کے نام دعوتی خطوط بھی روانہ کیے۔ گویا یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں یہ چیزیں شروع ہو چکی تھیں، جس کا سردست نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ بہت سارے ہندو سرداران اسلام میں داخل بھی ہو گئے، اور جن میں سر فہرست جے سنگھ بن دہر راجہ یہ وہ بھی ہے، اور عبد الملک بن شہاب 776 تک چلا، اور اس کے تقریباً 2 صدی بعد یعنی کہ 997 میں محمود غزنوی کا وارد ہوا، اور پھر متعدد حملوں کے بعد حکومت ہند کی انہوں نے باغ دوڑ سنبھال لی۔ گویا اس طرح پھر محمد بن قاسم کے بعد پھر سلاطین آتے رہے اسلام لے کر، اور اس کے بعد اسلام کی دعوت دیتے رہے، ایک نظام کھڑا کیا انہوں نے، لوگوں میں عدل کیا، انصاف کیا۔ یہاں پر جب ہم فاتحین کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یا لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ وہ تلوار لے کے آئے ہوں گے، بس خون ریزی کی ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ فاتحین جو ہے وہ جب بھی کسی شہر میں گھستے ہیں، خاص طور پر مسلمان فاتحین، تو اس شہر کے اندر امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو مزید اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو انکریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہندوستان پر باضابطہ مسلمانوں کی طویل حکومت کا آغاز سلطان ظہیر الدین بابر سے ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم سے اگر آپ قبل دیکھیں تو ہندوستان میں اسلام اتنی جلدی آنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل بھی عرب تاجر جو ہے وہ مالابار اور کارومنڈل
پھر لنکا، مالدیپ، انڈونیشیا اور چین کے ساحل تک کشتیوں میں جلوس اختیار کر کے بغرض تجارت آتے جاتے رہتے تھے، اور وہاں پر لوگوں کو آنا جانا تھا۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو بات کر چکا ہوں۔ پھر دوسرے حصوں میں اسلام تیز رفتاری، برق رفتاری کے ساتھ پھیلنے لگا، یہاں تک اسلام آج ہندوستان کے گوشے گوشے میں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں، اور عربوں کے نئے دین سے ان کی نفرت رومیوں کی وہ جناب والا محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے یا ہندوؤں کی تبدیل ہو جاتی ہے، اور بعد میں آپ دیکھیں مسلمانوں کا یہ رویہ اتنا پیارا رویہ کہ وہ پھر باقاعدہ مذہب اپنا ہندو چھوڑ کے مسلمان ہوئے، اور آج آپ دیکھیں پورا ہندوستان، اور ہم بھی تو ہندوستان کا بر صغیر کا حصہ ہیں، ہم بھی وہیں سے آئے ہیں، ہمارے بھی آباء و اجداد میں اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں یا ہندو ہوں گے یا سکھ ہوں گے، ہم کوئی سید کی لڑی میں سے تو نہیں ہیں۔ پاکستان پورے کو پورا ہندوستان کا ایک حصہ ہے، درمیان میں ایک بارڈر ہے، تو گویا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اسلام ہے یہ پھر اس قدر پھیلا ہے کہ اب دیکھیں کہاں کہاں تک پھر آگے پھیلتا رہا۔ مطالعہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی سے لے کر محمد بن قاسم تک بہت سے لوگ اسلام لے آئے، اور بہت سے راجہ جیسے بار کا راجہ اور زمودی سامری معجزہ شیخ القمر دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دین اسلام اس نے باقاعدہ قبول کر لی، اور ہندوستان کی تاریخ کی معتبر اور مستحکم کتاب تاریخ فرشتہ، جس کا بھی ہم آگے چل کے ذکر بھی کریں گے، واقعہ شیخ القمر کے وقت ہی ہندوستان کا راجہ ملی بار نے اس محیر العقول واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے روزنامچہ میں لکھوایا تھا، اور یہی واقعہ اس راجہ کے مسلمان ہونے کا سبب بھی بنا۔ یہ تاریخ فرشتہ کا اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ تمام واقعات جو نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے قبل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تمام واقعے درج ہیں۔ اب تاریخ فرشتہ میں اور لنکا کا راجہ بھی خلفائے راشدین کی عہد حکومت میں مشرف اسلام ہوا۔ اس کے بعد مشہور سیاح ابن بطوطہ جب لنکا گیا تھا تو اس نے وہاں بہت سے بزرگوں کے مزارات اور متعدد مسجدیں دیکھی تھیں، جو اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ ابتدا ہی میں ہندوستان میں اسلام پھیل چکا تھا۔ اس کے بعد غزنوی خاندان آتا ہے، پھر غوری خاندان آتا ہے، پھر اس کے بعد خاندان غلامہ آتا ہے، شاہان خلجی آتے ہیں، تعلق آتے ہیں، پھر شاہان لودھی آتے ہیں، مغلیہ خاندان، یہ تمام وہ پھر سلاطین، فاتحین، بادشاہ جو مسلم حکمران پھر آئے اسی طرح۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات میں تو شیخ القمر کے واقعے کے بعد ہندوستان کے بعض راجہ مشرف اسلام ہو چکے تھے، جس کے ذریعے ہندوستان میں اسلام پھیلایا جا چکا تھا۔ اگر آپ خلاصہ سبق دیکھیں تو ہمارے یہاں مشہور یہی ہے کہ محمد بن قاسم کی وجہ سے ہندوستان میں اسلام آیا، جبکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہندوستان میں اسلام نبی کریم علیہ السلام کی ہی زندگی میں پہنچ گیا تھا، اور یہ ثبوت ہیں ہمارے پاس۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے پہلے بھی ہندوستانی تجارت کے غرض سے عرب علاقوں میں جاتے تھے اور وہاں سے ہو کے آتے تھے۔ پھر اسلام کے بعد یہاں پر ایک بہت بڑے بڑے مسلم حکمران آتے ہیں، فاتحین آتے ہیں، جن کے خاندان ابھی گنائیں، مغلیہ ہے، غزنوی ہے، سلطنت عثمانی ہے، یہ تمام اس طرح کے جو ہے بڑے بڑے خاندان یہاں پہ آتے رہے، جس کی وجہ سے فاتحین آتے رہے، جس کی وجہ سے پھر وہ اسلام مزید یہاں پر پھلا پھولا۔ عزیز طلباء، یہ ہمارا آج کا سبق تھا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ملتے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔